بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں غندلوں کا تازہ ساگ جو میں گاؤں سے لے کے آئی ہوں، اور بالکل ہی اسی ٹائم کھیت سے لے کے آئے تھے، تو بہت ہی زبردست جو ہے تازہ تھا۔ میں نے چھوٹے چھوٹے کاٹ کے جو ہے اس کو سب سے پہلے 3-4 دفعہ دھویا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے نیچے مٹی رہ جاتی ہے۔ کافی زیادہ لے کے آئی تھی، اس لیے کچھ تو میں نے بانٹ دیا جو ہے ساتھ والوں میں، اور کچھ جو ہے میں نے اسی طرح چھوٹا چھوٹا کر کے جو ہے اچھے طریقے سے دھو کے جو ہے کچھ پکنے کے لیے رکھ دیا ہے، جو کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں۔ اور کچھ کو جو ہے میں نے اسی طرح جو ہے پانی نکال کے جو ہے شاپر میں رکھا ہے فریزر میں، کیونکہ آپ لوگ جتنے دیر کے لیے اس کو باہر رکھیں گے، ایک تو جو ہے بغیر دھوئے یہ مرجھا جاتا ہے، اور اگر دھوئے ہوں تو یہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ایک جو ہے کڑھائی لی ہے، اس میں کچھ ساگ میں نے ڈالے ہیں، اور باقی کے کو جو ہے میں نے شاپر میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیا ہے۔ میرے پاس جو تھا پہلے ہی میں لے کے آئی تھی سرسوں کا تیل بھی لے کے آئی تھی، اس کو میں نے پہلے ہی پکا کے جو ہے، اور جو ہے جب ٹھنڈا ہوا تھا تو میں نے بوتل میں رکھ دیا تھا۔ اسی لیے میں نے ساگ کے اوپر تھوڑا سا سرسوں کا تیل ڈالا ہے، ساتھ میں جو ہے نمک، خشک دھنیا اور اجوائن ڈالا ہے۔ یہ سارا کچھ ڈال کے جو ہے میں نے تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو جو ہے دم پہ رکھا ہے، اور ساتھ میں نے جو ہے یہ توم اور ادرک جو ہے لنگری میں اس کو کوٹا ہے۔ میں زیادہ تر کھانا دیسی طریقے سے بناتی ہوں تاکہ اس میں زبردست ذائقہ آئے۔ توم ڈال کے جو ہے میں نے اس کو پھر اچھی طریقے سے جو ہے بھونا ہے 5-10 منٹ کے لیے، اور جب وہ آدھے کچے آدھے پکے تھے تو میں نے جو ہے ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف میں نے چاولوں کے لیے پانی رکھا تھا، تاکہ میں نے جو ہے سفید چاول اس کے ساتھ بنانے تھے، اور تھوڑے سے ٹماٹر میں نے ایڈ کیے ہیں تاکہ ذائقہ اچھا ہو۔ تو زبردست قسم کے مزیدار میرے سفید چاول اور سرسوں کا تازہ ساگ جو ہے بن کے تیار ہو گیا تھا۔ آپ لوگ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں، اور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ ایک دفعہ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں، اور ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے۔